معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 32 کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطان کی قرارگاہ میں سلیمان قلندر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں سپہ سالار کے موضوع پر دوغلے پن کا شکار ہوں۔ اس پر قلندر کہتا ہے کوئی شخص ایسی چیز کیسے مانگ سکتا ہے جسے اس کا دل مسترد کر دے بلتا اوغلو۔ سلیمان کہتا ہے یقیناً میں چاہتا ہوں کیا یہ ممکن ہے، لیکن دوغان آغا نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میں اپنے دل میں جو کچھ محسوس کرتا تھا اس پر میں شرمندہ تھا۔ جواباً قلندر کہتا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، اس نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ جب تم نے اس کو یہ کہا کہ تم اس کے ساتھ واپس نہیں آؤ گے تو اس کے لیے مایوس محسوس کرنا معمول کی بات ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا ملح تمہیں قبول کر لیں گے، وہ تمہارا احترام کریں گے کیا بلتائی اوغلو؟ ساری شکستوں اور ناکامیوں کے بعد سلطان نے کیا کیا وہ بھی سامنے ہے، اور تمہاری آنکھ کے بارے میں بھی جانتے ہو کہ وہ ایک نامکمل آدمی کی تعریف نہیں کرتے۔ اسی دوران سلیمان کو بزنطینی قیدی ہیری دکھائی دیتا ہے جو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہیری کو دیکھ کر سلیمان کو بہت غصہ آتا ہے۔ قلندر مزید کہتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا بلتائی اوغلو، میں نہیں چاہتا کہ تم اس وقت کھائی میں گر جاؤ جب تم کامیاب ہونے والے ہو۔ جواباً سلیمان کہتا ہے میں اپنا خون رائیگاں نہیں جانے دوں گا، میں نے جب اپنا بدلہ لے لیا تو سب میری عزت کریں گے اور مجھے پہچانیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلیمان ہیری کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف سرنگ کے پاس موجود ستلمش قسطنطنیہ جانے والے دوست پہیوں سے کہتا ہے حضرات آپ چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھیں گے۔ اوپر موجود وہ کافر سمجھتا ہے کہ وہ ہوشیار اور سمجھدار ہے، مگر اسے پانی سے بھری بالٹیوں میں آپ کی آمد کا احساس نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چھوٹے قدموں میں آگے بڑھیں گے۔ جواباً ایک سپاہی کہتا ہے میں اپنے لیے نہیں ڈرتا بلکہ مہم کی ناکامی سے پریشان ہوں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ہم اس سرنگ سے باہر آ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ تلمش کہتا ہے انہیں پتہ نہیں چلے گا، ہم چھوٹی بڑی سرنگیں کھو دیں گے اور ان بہادر شیروں کے ساتھ ہم بڑی سرنگوں میں ان کے لیے جال تیار کریں گے اور اسی دوران آپ لوگ اندر داخل ہوں گے۔ یہ سن کر سپاہی جیسے ہی جانے لگتے ہیں سلطوق وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سلطوق کو دیکھ کر تلمش پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو سلطوق؟ جواباً سلطوق کہتا ہے میں مصطفیٰ اور محمود کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس پر مصطفیٰ کہتا ہے والی صاحب نے یہ کام ہمیں سونپا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی پیچھے ہٹتا ہے اور واپس آتا ہے اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سلطوق آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے تو محفوظ رہو، میں اس کے سوا اور کیا کہوں، لیکن اپنا خیال رکھنا ہاں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطوق ان پہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر ستلمش کہتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں سلطوق؟ سلطوق مصطفیٰ کو دبوچتے ہوئے کہتا ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مصطفیٰ، میں آپ کو تھوڑی دیر سونے دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ان دونوں کو بے ہوش کر دیتا ہے اور ستلمش غصے سے کہتا ہے ریچھ تم ایک ریچھ ہو۔ سلطوق کہتا ہے یہ میرے بھائی ہیں، بس تھوڑی دیر سونے جا رہے ہیں، میں فاطمہ کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطوق سرنگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ستلمش ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اب میں ان دونوں کا کیا کروں؟ سرنگ سے آگے بڑھتے ہوئے سلطوق کو بطال دکھائی دیتا ہے۔ بطال کو دیکھ کر سلطوق پوچھتا ہے آپ یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہیں بطال صاحب؟ جواباً بطال صاحب کہتے ہیں وہی جو تم نے کھو دیا ہے سلطوق، میرے پیچھے چلو ہم چلتے ہیں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ہیری بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اسی لمحے سلیمان وہاں پہنچ کر اس کا کھانا گرا دیتا ہے اور اسے دبوچتے ہوئے پوچھتا ہے کیا میں تمہیں یاد ہوں؟ بالی بے بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ہیری پوچھتا ہے تم کون ہو؟ یہ سن کر سلیمان اسے اپنی آنکھ دکھاتا ہے۔ سلیمان کی آنکھ کو دیکھتے ساتھ ہی ہیری اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب سلوادور نے تیر مار کر سلیمان کی آنکھ ضائع کر دی تھی۔ یہ خیال آتے ہی ہیری سلیمان کی جانب دیکھتا ہے تو سلیمان کہتا ہے مجھے ایک آنکھ والے جلاد کے طور پر سوچو۔ ہیری ڈرتے ہوئے کہتا ہے آپ کی آنکھ کو جو کچھ ہوا مجھے اس کے لیے افسوس ہے۔ جواباً سلیمان غصے سے کہتا ہے کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ سنو میں ابھی یہاں ہوں، یہاں تم لوگ قیدی نہیں بلکہ ایک مردہ انسان ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے مارنے کے لیے خنجر نکالنے لگتا ہے تو بالی صاحب سامنے آ کر حائل ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم غیر مسلح قیدیوں کو قتل کرو گے؟ سلیمان کہتا ہے یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے بالی صاحب، مجھ سے دور ہو جائیں۔ بالی بے کہتے ہیں اگر میں دور نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر سلیمان غصے میں انہیں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف سرنگ سے بطال اور سلطوق مسلسل آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سلطوق کہتا ہے میں مسلسل سوچ رہا ہوں کہ لڑکی کو کیسے بچایا جائے۔ جواباً بطال صاحب کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں مت سوچو سلطوق، ہم وہی کریں گے جیسا کہ ہمارے دل نے ہمیں پہلے کہا تھا، ہم اسے بچائیں گے۔ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فاطمہ خاتون کو کیسے بچائیں گے، بلکہ یہ سوچو کہ تم اسے بچانے کے بعد اسے کب شادی کا پیغام دو گے۔ جواباً سلطوق کہتا ہے میں کیا سوچوں گا، ہم پہلے بالی صاحب کی اجازت لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جانے کے بعد وہ لڑکی سے میری شادی کو کیسے قبول کریں گے۔ بطال صاحب کہتے ہیں وہ ضرور مانیں گے، وہ اگر نہ مانے تو میں مفتی صاحب سے ملاقات کروں گا۔ یہ سن کر سلطوق خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ باہر سلیمان بالی صاحب سے کہتا ہے میں نے تم سے کہا تم مجھ سے دور ہو جاؤ بالی صاحب۔ جواباً بالی بھی کہتے ہیں میں تمہارا درد سمجھتا ہوں سلیمان، میں بھی اگر تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی ویسا ہی کرتا جیسا تم کر رہے ہو۔ سلیمان کہتا ہے اسی لیے مجھ سے دور رہو جب تک کہ میں ضروری کام نہ کر لوں۔ جواباً بالی بے کہتے ہیں یہ بے دفاع قیدی ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ اگر دوبارہ میدان
میدان جنگ میں آ جائیں تو پھر وہی کرو جو ضروری ہو سلیمان غصے سے کہتا ہے والی صاحب کیا آپ مجھے قیدیوں کے قانون سکھائیں گے؟ میری آنکھ کا حال دیکھو، یہ اس کی وجہ سے ہے، یہی وجہ ہے کہ میں پاشا کے عہدے سے اس طرح نیچے گر گیا، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلیمان خنجر نکال لیتا ہے اور بالی بے شائستگی سے کہتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن یہ جگہ اور وقت صحیح نہیں ہے۔ مگر سلیمان غصے سے دانت پیستے ہوئے کہتا ہے میں آپ کو آخری بار خبردار کرتا ہوں، مجھ سے دور ہو جاؤ ورنہ میں آپ کو تکلیف دوں گا۔ سلیمان کو اس طرح بولتے ہوئے دیکھ کر بالی صاحب غصے سے کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے تسلیم کیا کیونکہ تم درد میں ہو، لیکن اگر تم آگے بڑھو گے تو یہاں صرف تمہارا خون بہے گا سلیمان۔ یہ سن کر سلیمان ہیری پہ حملہ کرنے لگتا ہے مگر بالی صاحب سامنے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سلیمان کا خنجر بالی صاحب کو زخمی کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر حسن جیسے ہی آگے بڑھنے لگتا ہے بالی بے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیتے ہیں۔ سپاہی بھی حسن کو پکڑ لیتے ہیں۔ بالی بے سلیمان سے کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا ہے؟ سلیمان بھی بہت زیادہ پریشانی میں اپنے خنجر کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ بالی بے کہتے ہیں تمہیں سزا معلوم ہے مگر جاؤ سلیمان اور اس دن کا انتظار کرو جب میں تمہارے پاس آؤں گا، فی الحال میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر سلیمان بہت پریشانی کے عالم میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد رات کے وقت اب دیکھیں گے سلطان کی سرپرستی میں عثمانی فوج قسطنطنیہ کی جانب گولے برسا رہی ہوتی ہے۔ زگنوس پاشا پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہم ایک شگاف کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن جس طرح سپاہی اس دیوار کو عبور کرنے میں ناکام رہے تھے اب اس دیوار کو بھی بحال کیا جا رہا ہے۔ جندارلی کہتا ہے زگنوس نے ٹھیک کہا میرے سلطان، ہمیں شاہی توپ سے بہت امید تھی لیکن کفار کی دیواروں میں سوراخ کرنا کافی نہیں ہے۔ سلطان کہتے ہیں اس لیے میں نے ایک اور شاہی توپ بنانے کا حکم دیا تھا۔ وہ کافر تمام ممارو کو ایک دیوار کی مرمت کے لیے بھیجتے ہیں لیکن جب جلد ہی کوئی دوسرا تیسرا سوراخ کھل جائے گا تو ان کے پاس اس کی مرمت کا وقت نہیں ہوگا اور نہ ہی پیچھے چھپنے کے لیے پتھر کی دیواریں ہوں گی۔ انشاءاللہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا اور کئی زمانوں تک اسلام کا مرکز بنے گا۔ یہ سن کر سب لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں موجود جان گرانٹ ایک سرنگ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے ترک آ رہے ہیں ترک آ رہے ہیں، جبکہ ادھر سرنگ کھودنے کے بعد تلمش سپاہیوں کو سرنگ سے باہر نکال لیتا ہے۔ جان گرانٹ خوش ہوتے ہوئے سپاہیوں سے کہتا ہے کچھ چوہے پھر سے ہمارے جال میں آ گئے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سپاہیوں سے سرنگ میں دھماکہ کروا دیتا ہے جسے دیکھ کر تلمش بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے جان گرانٹ انتظار کرو اور دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، شاباش میرے بہادر شاباش۔ جبکہ سلطوق ایک اور سرنگ کا استعمال کرتے ہوئے قسطنطنیہ میں جات داخل ہوتا ہے اور ادھر ادھر کا معائنہ کرنے کے بعد کہتا ہے یہاں جگہ خالی لگ رہی ہے حضور، ہمارا وہ دیوانہ تلمش اچھا اور ہونہار ہے مگر یہ آدمی اپنی سمت نہیں جانتا حضور۔ بطال صاحب کہتے ہیں وہ شخص ہمیں قسطنطنیہ کے مرکز میں لے آیا ہے، سلطوق تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ جواباً سلطوق غصے سے کہتا ہے یہ آدمی دوسری بار ہمیں گودام کے بیچ میں لے آیا ہے۔ بطال صاحب کہتے ہیں سلطوق کیا ہم لوگوں کے درمیان نکلیں تو یہ بہتر ہوگا، یہ جگہ محفوظ ہے اسی لیے اس نے ہمیں یہاں سے نکالا ہے۔ سلطوق کہتا ہے حضور اگر وہ اس جگہ کو اچھی طرح جانتا تھا تو اس نے ہمیں گرجا گھر کے اندر کیوں نہیں نکالا؟ بطال صاحب کہتے ہیں ہم اگلی بار صحیح جگہ کی نشاندہی کریں گے اور ہم جا کر گرجا گھر سے باہر نکلیں گے سلطوق۔ تلمش نے وہی کیا جو اس کو کرنا تھا، اب ہماری باری ہے۔ سلطوق کہتا ہے حضور چلیں فاطمہ خاتون ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ جواباً بطال صاحب کہتے ہیں تھوڑا صبر کرو سلطوق تھوڑا صبر کرو۔ ادھر بالی صاحب اپنے ہتھیار پہن رہے ہوتے ہیں، وہاں موجود حسن پوچھتا ہے حضور کیا آپ واقعی بلتائی اوغلوں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں؟ بالی صاحب کہتے ہیں ہمارا خون بہا ہے اور اس مسئلے کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں تو حسن ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے حضور اس کا مطلب یہ ہے کہ محاصرے کے موقع پر جنسیری سپاہیوں اور کنجی جنگجو کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، ایسا مت کریں۔ جواباً بالی صاحب کہتے ہیں میں پھر جا کر سلطان کو اپنا سر پیش کروں گا، میرے ایسا کرنے سے تقسیم نہیں ہوگی لیکن ہمارا خون بھی زمین پر رائے گا نہیں جائے گا۔ حسن کہتا ہے اگر ہم بلتائی اوغلوں کو طلب کریں تو کیا ہوگا، ہم اس سے بیٹھ کر بات کریں تو؟ مگر بالی صاحب اسے پیچھے کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے راستے سے ہٹ جاؤ حسن، مگر حسن ہٹنے کے بجائے ان کی تلوار پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے جب کہ آپ کا یہ اصرار ہے تو یہ کام آپ کے بھائی پر آتا ہے، میرے حضور کے لیے میری جان قربان ہے، مجھے وظیفہ سونپے میں جاؤں گا حضور۔ بالی صاحب اسے پیچھے ہٹا کر جیسے ہی جانے لگتے ہیں وہاں مصطفیٰ اور محمود آ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ اور محمود کو دیکھ کر بالی صاحب حیرانگی سے کہتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو مصطفیٰ؟ جواباً مصطفیٰ کہتا ہے حضور سلطوق آیا ہمیں بے ہوش کیا اور خود سرنگ میں داخل ہو گیا۔ یہ سن کر بالی بے پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو مصطفیٰ؟ سلطوق نہیں جانتا کہ وہ مرنے والا ہے؟ جواباً مصطفیٰ کہتا ہے وہ نہیں جانتا حضور وہ نہیں جانتا۔ یہ سن کر بالی بے اور حسن بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف مرتضیٰ سلیمان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے سلیمان کیا تم جیسے آدمی کے لیے مناسب ہے کہ وہ بالی کا خون بہائے اور پھر محتاط بھی نہ ہو؟ جواباً سلیمان کہتا ہے وہ اگر ان تمام سپاہیوں سے گزر کر میرے خیمے تک پہنچ جائے تو پھر آئے اور لڑے۔ مرتضیٰ کہتا ہے لیکن تمہیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے سلیمان، ہمیں نہیں معلوم کہ کون تمہارے لیے کھڑا ہوگا اور کون پیچھے ہٹ جائے گا۔ سلیمان کہتا ہے یہ ایک حادثہ تھا لیکن اگر یہ زیادہ دیر تک رہا تو یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جواباً مرتضیٰ کہتا ہے تم آگ کی مانند ہو گئے ہو، ایسا نہ کرو۔ سلیمان کہتا ہے صحیح کہا مرتضیٰ، میں جتنا پیچھے ہٹتا ہوں وہ اتنا ہی مجھ پر حملہ کرتے ہیں، زگنوس ایک طرف، بالی ایک طرف، دوغان ایک طرف۔ یہ سن کر وہاں آنے والا دوغان کہتا ہے میں کس طرف ہوں سلیمان؟ دوغان کو دیکھ کر سلیمان اپنا سر جھکاتے ہوئے کہتا ہے میں بس ویسے ہی کہہ رہا تھا آغا۔ جواباً دوغان کہتا ہے میں تمہاری باتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ فضول بولنا مصیبت لاتا ہے، بہتر ہے کہ احتیاط کرو، بعض اوقات ایک لفظ اہم بات بن جاتا ہے اور
اور بعض اوقات بیکار گفتگو بن جاتا ہے اور پھر یہ سلطان کا حکم بن جاتا ہے، جس طرح کہ ہمارے سلطان نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ان کے حضور پیش ہو جاؤ۔ دوغان کی بات سن کر سلیمان حیرانگی سے پوچھتا ہے کیا ہمارے سلطان نے مجھے بلایا ہے؟ دوغان مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہاں جاؤ دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، شاید وہ تمہیں اکیلا دیکھ رہے ہوں اور وہ کسی کو تمہارا ساتھ دینے کے لیے مقرر کر دیں۔ ناظرین، اگلے ہی منظر میں زگنوس پاشا اور اسحاق کی موجودگی میں سلیمان سلطان کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور سلطان کے سامنے پہنچ کر خوش ہوتے ہوئے اپنا سر اٹھا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر زگنوس پاشا کہتے ہیں اپنا سر جھکاؤ سلیمان۔ میں نے کہا اپنا سر جھکاؤ، ہمارے سلطان کے چہرے کی طرف مت دیکھو۔ جواباً سلیمان کہتا ہے کیا میں کافر ہوں جو سر جھکاؤں پاشا؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں کفر کا تعلق نسب سے ہے، لیکن تمہارے معاملے میں یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ سلیمان، تم نے ہمارے سلطان کو رسوا کیا ہے، تمہیں ان کا چہرہ دیکھنے کا حق نہیں ہے۔ یہ سن کر سلیمان اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ سلطان کتاب پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر کہتے ہیں زگنوس آپ ہی تمام سوالات کریں اور اسے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان دوسرے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ زگنوس پاشا کے اشارے پر اسحاق بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر زگنوس پاشا سلیمان سے کہتے ہیں سلیمان کیا تم بیڑے کے کپتان کا نام بتا سکتے ہو؟ یہ سن کر سلیمان گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔